میں آج خوشی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور سمجھانے کی یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اصل خوشی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں وہ لوگ جن کی زندگی میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آرام کی، آسائش کی، شوقیہ، ان ساری چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی اگر ان کی زندگی کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں تو وہ اسی ایک چیز کی تلاش میں نظر آئیں گے، وہ ہے خوشی۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی میں بہت کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی اگر سیدھے اور غلط راستے پر چلتے نظر آئیں گے تو ان کی بھی ایک جستجو ہے کہ انہیں خوشی نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 90-95% دنیا میں انسان جو بس رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بڑی آسانی سے اپنی زندگی کو خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی غلط سوچ کی بنیاد پر وہ خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا ملنا خوشی ہے، مثال کے طور پر دنیا کی آسائش کی چیزیں، تو یہاں تھوڑا سا میں کریکشن کرتا ہوا چلوں کہ اگر انسان کی خوشی 3 چیزوں سے وابستہ ہو جائے تو اس انسان کی خوشی ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی خوشی کسی شخص سے وابستہ ہو جائے، مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں اس کا گمان یہ ہو کہ یہ شخص اگر میرا ہو جائے یا مجھے اس کی قربت نصیب ہو جائے یا میں اس کے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤں یا اسے میں پالوں تو مجھے خوشی نصیب ہوگی، تو ایسے انسان کو مستقل خوشی نہیں ملتی، وہ ٹیمپرری خوشی ملتی ہے۔ اس لیے کہ شخص دنیا کا کوئی بھی ہو، اس شخص کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ شخص مستقل دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ شخص کبھی نہ کبھی اس دنیا سے جدائی کا غم دے کر چلا جائے گا، اور پھر آپ جس شخص سے اپنی خوشی کو وابستہ کیے ہوئے تھے، آپ کی خوشی اس کے جاتے ہی آپ کی خوشی کا جنازہ نکل جائے گا۔ پرسن سے خوشی کو وابستہ کرنا یہ ٹیمپرری ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، کسی چیز سے اپنی خوشی کو وابستہ کر دیں تو وہ بھی ٹیمپرری خوشی ہے۔ مثال کے طور پر کار مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی، BMW مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسی چیزوں کے ملنے کے بعد 2 دن تک تو خوشی ہوتی ہے، پھر تیسرے دن آدمی نارمل لائف میں آ جاتا ہے، اس چیز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ روٹین کی لائف کے اندر لگ جاتا ہے۔ پہلے 2-3 دن وہ آئی فون اگر قیمتی والا اس نے لیا ہے تو وہ اچھی طرح سے رکھے گا، سنبھال کر رکھے گا، اور 10-15-20 دن کے بعد اس کا آئی فون کہاں پڑا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر نئی کار خریدا ہے، BMW خریدا ہے، اور اس کی خوشی یہ تھی کہ مجھے یہ کار مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، تو نئی کار آئی تو اس کار میں بیٹھ کر پہلے درگاہ شریف گیا، پھر گیٹ وے پر گیا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر گیا، اور پھر 15-20-25 روز کے بعد اب یہ کار اس کے لیے ایک نارمل کار ہو گئی، اب وہ خوشی اس کی پرماننٹ نہیں رہ گئی، تو یہ ٹیمپرری خوشی ہے۔
اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی آئیڈیا، کوئی سوچ ہماری ہے اور اس سوچ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اس سوچ سے اپنی خوشی کو ہم نے وابستہ کر دیا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سوچا یہ بنا لیں تو ہم خوش ہو جائیں گے، یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کے سلسلے میں محنت کی، مشقت کی، اور آپ نے اپنے آئیڈیا کے مطابق وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا تو ٹیمپرری آپ کو خوشی ملے گی، لیکن وہ خوشی آپ کی پرماننٹ نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی میچ، کوئی ٹورنامنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کیسے بھی کر کے فائنل کے اندر ہم کو جیت کر کے کپ لے کر کے آنا ہے، تو جب تک کپ نہیں آتا اس وقت تک آدمی محنت کرتا ہے۔ کپ مل جانے کے بعد، ٹارگٹ اچیو کر لینے کے بعد، اس کو اپنی لائبریری کی زینت یا آفس کی زینت بنانے کے بعد پھر دوسرے ہی دم یا تیسرے دم اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ٹیمپرری خوشی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر خوشی کیا کوئی ایسی بھی ہے جو پرماننٹ خوشی ہو؟ اسی کو سمجھیں۔ دنیا میں اس وقت جو خوشی کی تلاش کے اندر ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے خوشی کا یہی معیار ہے، یا تو شخص سے انہوں نے اپنی خوشی وابستہ کر دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شادی سے پہلے کسی کے پیار میں گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں، تو اب جس کو چاند توڑ کے لا کر ہاتھ میں دینے کی بات کرتے تھے اس پر ڈنڈے برساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوشی ختم۔ تو شخص کے سلسلے میں اگر اپنی خوشی کو ہم وابستہ کر دیتے ہیں تو یہ خوشی ہماری ٹیمپرری ہوتی ہے۔ شخص کے ملنے پر خوشی رخصت، چیز کے ملنے پر خوشی رخصت، ٹارگیٹ کے اچیو کرنے پر ہماری خوشی رخصت۔ تو اب ہم یہ تلاش کریں کہ وہ کون سی چیز ہے اور وہ کون سی خوشی ہے جو ہمارے لیے ٹیمپرری نہیں، پرماننٹ ہے۔ تو ایسی ذات جس کے ملنے پر انسان کو خوشی نصیب ہو سکتی ہے اور وہ بھی پرماننٹ، ٹیمپرری نہیں، وہ آرڈینری ذات نہیں، وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جتنے انسان ہیں وہ دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں، بس آپ سے اور رب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا تو ایمان لانے کے وقت جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی حضور کے اس فرمان سے ہمیں نصیب ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خوشی کس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کن چیزوں سے وابستہ کیے ہوئے، ہم نے کن چیزوں کے پانے میں خوشی محسوس کی۔ اصل یہ بات یاد رکھیں، خوشی جو ہے وہ من کے اچھے اور اطمینان ہونے کا نام ہے، دماغ کے مطمئن ہونے کا نام خوشی نہیں ہے۔
جس سے دل مطمئن ہے. ہم نے خوشی کو جوڑے رکھا دنیا کی چیزوں کے ساتھ، لیکن خوشی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے کم اور دل سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے. ویڈیو کو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.